جیسے جیسے بھارت میں کرونا کا شور ذرا کم ہو رہا ہے تو مودی نے دوبارہ پھر وہی پرانا کھیل شروع کر دیا، وہی حربے، وہی پرانا طریقہ واردات اور وہی اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیا۔ مودی ایک بار پھر پاکستان مخالف، چین مخالف، کشمیر مخالف جذبات کو ابھارنے کا گھناؤنا کھیل شروع کر چکا ہے، تاکہ بھارتی عوام کو پھر اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے کہ ان کی نظر مودی کی کرونا پر، نااہلی پر، لداخ اور کشمیر پر جو اس نے بھارت کا معاشی بیڑا غرق کر دیا، ان سب باتوں پہ نہ جائے۔ یوں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فضائیہ کے مرکز پر ڈرون حملوں کا الزام بھارتی تجزیہ کاروں نے پاکستان پہ عائد کر دیا، اور ایک بار پھر بھارت کی جانب سے وار مانگرنگ ہو رہی ہے۔ حالانکہ جو حقائق ہے وہ واضح اشارہ ہے کہ یہ کام کسی اندر کے بندے جیسے را کا ایک نیا اور رچایا ہوا ڈرامہ ہے، بالکل پلوامہ جیسا۔ اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالا جا رہا اور اس کا ملبہ بھی پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اس واقعے کی آڑ میں مودی اور بھارت جو ہے بڑی بڑی ڈیلز کرنے کے در پہ ہیں۔ حالانکہ جو سوال بنتا تھا کہ مودی جی جنہوں نے بھارتی فضائیہ کو رافیل سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے سسٹمز اور ریڈارز غریب بھارتیوں کے پیسے خرچ کر کر لا دیے، ان کی کارکردگی ہے کیا؟ آخر کیسے بھارتی فضائیہ کے اڈے پہ ڈرون حملے ہو گئے؟ کیا سب بھنگ پی کر سوئے ہوئے تھے؟ اور را کیا کر رہی تھی؟ دراصل یہ وہی معاملہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ماضی کی طرح ان حملوں کا الزام بھی پاکستان پہ اس لیے عائد کیا جا رہا ہے کہ ایک جانب چائنا لداخ اور کشمیر کے معاملات میں مودی سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، اور دوسری جانب کرونا پر خراب کارکردگی اور معیشت کی تباہی نے مودی کا جنازہ نکال دیا۔ دراصل مقبوضہ کشمیر کے جموں ایئر بیس پہ 5 منٹ کے وقفے سے ہونے والے 2 زوردار دھماکے اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ کشمیری عوام بھارت کے کنڈوں کے آگے جھکنے والی نہیں۔ ایک دھماکے سے بھارتی فضائیہ اڈے کی عمارت کی چھت اڑ گئی، دوسرا دھماکہ کھلی جگہ پہ ہوا۔ دھماکوں سے پورا علاقہ لرز اٹھا، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، پورا جموں ڈویژن میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دھماکے ایسے وقت ہوئے جب ایئر فورس اسٹیشن پہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہو رہا تھا۔ حریت پسندوں کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان تو نہیں جاری کیا گیا، لیکن مقبوضہ کشمیر پولیس چیف نے یہ دعویٰ کیا کہ فضائیہ کے اڈے پہ بم گرانے کے لیے ڈرون استعمال کیے گئے۔ اب دھماکوں کے شبے میں 2 افراد گرفتار بھی ہو گئے ہیں۔ سرکاری طور پہ اگرچہ بتایا گیا کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف 2 اہلکار زخمی ہوئے، لیکن دھماکوں کے فوراً بعد 1 سے زائد ایمبولنس کو جائے وقوع کے اندر داخل ہوتے دیکھا گیا۔ اس سے قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ کافی جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں، انہیں چھپایا جا رہا ہے۔ قیاس رائیوں کی بڑی وجہ میڈیا کو جائے وقوع میں داخلے اور رپورٹنگ کی اجازت نہ دینا ہے، جس سے یہ شبہ بھی پیدا ہوا ہے کہ یہ بھارت کی اپنی ایجنسیوں کی کارستانی ہے۔ بھارتی اخباروں میں شائع اور ٹیلی ویژن چینلز پہ جو کچھ نشر ہو رہا ہے وہ صرف ایئر فورس اور پولیس کے دعووں پہ مبنی ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں یہ پہلا ڈرون حملہ تھا، اور پولیس کا مضحکہ خیز دعویٰ ہے کہ کشمیری مجاہدین بارودی مواد کی منتقلی کے لیے ڈرونز کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسری جانب جموں شہر کے علاقے کالو چک میں فوجی مرکز کے قریب 2 مزید ڈرونز آئے، ان پہ بھارتی فوجیوں نے گولیاں چلائیں، اس کے بعد وہ ڈرونز چلے گئے واپس۔ یہ واقعہ بھارتی فضائیہ کی مرکز پر ڈرون حملوں کے 1 روز بعد پیش آیا۔ دھماکوں کی اہمیت اس بنا پر اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ چند روز پہلے ہی وزیر اعظم مودی نے بھارت نواز کشمیری رہنماؤں کو کل جماعتی کانفرنس کے لیے بلایا تھا۔ اس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں نام نہاد انتخابات اور حلقہ بندیوں کے حق میں ان کی حمایت حاصل کرنا تھا، جس میں مودی مکمل ناکام ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حقیقی سیاسی قیادت عرصہ دراز ہے بھارتی جیلوں میں قید اپنی بے گناہی کی سزا بھگت رہی ہے، اور ان لوگوں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خود ارادیت اور آزادی مانگتے ہیں۔ اور اس جرم میں اب تک نہ صرف 80,000 سے زائد کشمیری نوجوان جام شہادت نوش کر چکے ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے سیاسی قائدین کی طرح بھارتی قید و بند کی صعوبتیں ایک طویل عرصے سے برداشت کر رہے ہیں۔ اور جو کشمیری قید نہیں ہے وہ دنیا کے طویل ترین محاصرے میں ہیں، اس کو بھی 700 روز گزر چکے ہیں، بلکہ اب تو محاصرے کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ یہاں میں اپنے ان بعض نادان دوستوں کا بھی ذکر کر دوں جو یہ توقع کر رہے تھے کہ مودی نے جو کشمیریوں کا اجلاس بلایا تھا اس میں کچھ اور نہیں تو کم از کم مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کر دی جائے گی، لیکن اس اجلاس میں نہ تو حقیقی کشمیری سیاسی قیادت کو جیلوں سے رہا کر کے مدعو کیا گیا، نہ ہی کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی پہ بات کی گئی۔ اس طرح یہ بے معنی اجلاس بھی ایک ڈرامہ اور گونگلوں سے مٹی جھاڑنا ہی ثابت ہوا۔ اس اجلاس میں مدعو کیے گئے چند معروف کشمیری قائدین نے بھی مودی سرکار کو ٹھینگا دکھایا۔ یوں یہ بے معنی اجلاس بے مقصد انجام سے دوچار ہوا جو مودی سرکار کی ناکامی کا باعث بنا۔
اب بھارتی تحقیقاتی اداروں کی جھوٹی تحقیق یہ ہے کہ پاکستان ڈرون کو جموں کشمیر میں کئی عرصے سے استعمال کر رہا ہے۔ چلیں اگر یہ بات مان بھی رہے کہ ڈرون پاکستان کی طرف سے آئے تھے تو کنٹرول لائن کے پاس تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اتنی دور جموں کشمیر کے اندر ڈرون کیسے پہنچ گئے؟ اور یہ سوال بھارت میں کوئی بھی حکومت اور فضائیہ سے نہیں پوچھ رہا۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کو اس میں بھی آہستگی دکھائی دے رہی ہے۔ دراصل اس سب الزام تراشی کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال کے بھارتیوں کو خوف میں مبتلا کر کے بھارتی اینٹی ڈرون سسٹم نصب کرنے کی تیاری میں۔ بھارتی خبر رساں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ بھارت نے اینٹی ڈرون سسٹم پہ کام کا آغاز کر دیا، کئی فوجی تنصیبات میں اینٹی ڈرون سسٹم نصب کیا جا چکا ہے۔ اب بھارت نے لال قلعے پہ ڈرون حملے کے خدشے کے پیش نظر پہلی بار اینٹی ڈرون سسٹم نصب کیا تھا، اس کا نام لیزر بیسڈ ڈائریکٹڈ انرجی ویپن۔ اب یہ سسٹم کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈرون کو لیزر بم کے ذریعے گرا سکتا ہے۔ ایک اور سسٹم ہے جو کہ DRDO کے لگاتار ٹرائل پہ ہے کہ کیسے مائکرو ویو کے ذریعے ڈرون کو گرایا جا سکے، اور اس کو جیمنگ سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت کے CDS پین راوت نے بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ مستقبل کی جنگ کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ بھارت نے ضمن میں تینوں افواج کے اہم اڈوں پہ اینٹی ڈرون سسٹم نصب کرنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں، اور اس لیے بھارت نے اسرائیل سے بھی مدد لی، اور بھارتی بحریہ نے چھوٹے ڈرون سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کو اینٹی ڈرون سسٹم کا 2000 سے زیادہ کا آرڈر دے دیا، اور یہ اینٹی ڈرون سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اس کو بندوق کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈرون کو اس سسٹم سے فضا میں ہی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت میں کرونا نے جس طرح تباہی مچائی، دنیا بھر میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور مودی کی ضمن میں کارکردگی جو رہی وہ بھی پوری دنیا نے دیکھ لی کہ لاشیں جلانے کے لیے نہ شمشان گھاٹ میں جگہ ملتی تھی، نہ چتاؤں کو جلانے کے لیے لکڑیاں۔ دہلی، کلکتہ، ممبئی، امرتسر، چندی گڑھ، میزورام، حیدرآباد، یہ اتر پردیش، راجستھان، مودی سرکار کی ناکامی کا یہ عالم رہا کہ کرونا ویکسین تو کیا، متاثرین کو آکسیجن تک میسر نہیں تھی۔ لاکھوں بھارتی باشندے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پہ آکسیجن کی قلت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے ہلاک ہوتے رہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود جھوٹا بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کی اس تاریخی ناکامی پر پردہ نہیں ڈال سکا۔ اب چائنا کے ساتھ تنازع میں بھی بھارت کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، مار الگ کھائی ہے۔ پاکستان کے ساتھ پنجہ لڑنے کی کوشش بھی بھارت کی ناکامی پر ختم ہوئی، اور اگر پاکستان اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہ کرتا تو بھارت ابھینندن کو آزاد کرانے کی ہمت تو نہیں کر سکتا تھا، جو پاکستان پہ حملہ کرنے اور نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس حماقت میں بھی بھارت کا اپنا منہ کالا ہوا۔ بھارتی معیشت مودی حکومت میں زوال پذیر ہے، اور تجارتی گراف مسلسل نیچے آ رہا ہے، اور معیشت کی تباہی اور بدحالی بھی مودی سرکار کی ایک بدترین ناکامی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر رہنماؤں کی جانب سے بھارت کو ٹکا سا جواب ملنے پہ جموں دھماکوں کی ایک اور رخ کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جس طرف اشارہ پاکستان کے عسکری ذرائع نے بھی دعویٰ کیا کہ جس میں جموں اور دھماکوں کو بھارتی حکومت کا پلوامہ 2 ڈرامہ قرار دیا گیا، اور ان کا خدشہ بالکل درست ہے، کیونکہ بھارت اس واقعے میں پاکستان کو ملوث کر کے وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے جنہیں پلوامہ حملے کے ڈرامے کے بعد حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ پھر افغانستان کی بگڑتی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر بھی وہ پاکستان کے خلاف، جو امریکہ کو طالبان کے خلاف کارروائی کے لیے اڈے نہ دینے کا اعلان کر چکا ہے، کوئی نیا محاذ کھول سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں جموں دھماکے دور رس اثرات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دشمن بھی اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، بدقسمتی سے ہمارا تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف کا پڑوسی اور مخالف بھی ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بھارت کو جب بھی اندرونی یا بین الاقوامی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کو کوئی ڈرامہ رچا کر پاکستان پہ الزام عائد کرتا ہے تاکہ اس کی ناکامی سے دنیا اور بھارتی عوام کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔